راہ امن میں ہوں آپ کا میزبان ایس ایم عرفان طاہر۔ آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان موجودہ حالات کے تناظر میں، یعنی جس کا قیام قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، آج کا پاکستان کیسا ہے۔ ناظرین، ہمارا عہد تعمیر و تخریب کا مظہر ہے۔ ہمارا عقیدہ بے عقیدہ ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ ہمارے لیے ہر آنے والا دن ایک نشیب و فراز کو لے کر آتا ہے۔ ہمارے سامنے آئینہ دکھائی دیتا ہے۔ ہر شخص، ہر فرد آئینہ دیکھتا ہے، نہ آئینے سے اترتا ہے نہ آئینے سے باہر نکلتا ہے۔ ہم انا کے پجاری ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہر شے میں ملاوٹ دکھائی دیتی ہے۔ کھانے میں، پینے میں، سیاست میں، صحافت میں، مذہب میں، عبادت میں، خانقاہوں میں، مدرسے میں، دوا میں، دعا میں، وفا میں، جفا میں، ہر نہج، ہر ادا میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے۔ ہمارے قائد آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ کثیر التعداد قائدین مر جاتے، فنا ہو جاتے۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان آج ماضی کے جھروکوں میں ڈوبتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جو قائد کا پاکستان تھا، جو اقبال کے خوابوں کی تعبیر تھی، وہ کہاں گئی۔ آج ہمارے پاکستان کے بسنے والے جمہوریت کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جمہوریت آئے گی اور ہر بلا کو ٹال دے گی۔ جمہوریت تو دکھائی دیتی ہے لیکن نظام کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہمارا نظام تعلیم کیا ہے، ہمارا نظام معیشت کیا ہے، ہمارا نظام دین کیا ہے، ہمارا آئین کیا ہے، دستور کیا ہے۔ کہیں ششو پنچ کا ایک تصور دکھائی دیتا ہے۔ ہر کوئی اسی سوچ میں گم ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ کوئی نظام بدلا جائے گا، سرعام بدلا جائے کا نعرہ دیتا ہے، کوئی تبدیلی کی آواز لگاتا ہے، کوئی روٹی کپڑا مکان کے نام پر لوٹتا ہے۔ ہر کوئی تو یہاں وطن عزیز کو کریدنے میں لگا ہوا ہے، اس کی جڑوں کو نچوڑنے میں لگا ہوا ہے، کمزور کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے تو جو انسان دکھائی دیتا ہے وہ ہے نہیں، اس کا وجود کچھ اور ہے، وہ اندر سے ظاہر سے اور ہے، باطن سے اور ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانوں کے ایک ہی نعرہ، ایک ہی تصور سب سے زیادہ سرعام دکھائی دیتا ہے، گا، گی اور گے۔ ہم نظام بدل دیں گے، ہم تعمیر و ترقی کا انبار لگا دیں گے، ہم ہر ایک کی تقدیر بدل دیں گے، سب کچھ بدل جائے گا لیکن ہم نہ رہیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ آپ 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پوجا جناح، مٹھی بائی آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ آپ کے 3 بھائی رحمت علی، بندے علی اور احمد علی، آپ کی 3 ہی بہنیں مریم، شیریں اور فاطمہ جناح۔
آپ اپنے گھرانے میں سب سے بڑے تھے. فاطمہ جناح آپ سے چھوٹی تھی جو سیاست میں شانہ بشانہ آپ کے چلتی رہیں اور آپ کو ہر نہج پر ہر وقت انہوں نے سپورٹ مہیا کی. آگے چلتے ہوئے دیکھیں آپ کی عزیزہ ایمی بائی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی. وہ بھی مختصر علالت کے باعث وفات پا گئی. اس کے بعد آپ نے برطانیہ کا سفر جاری کیا. یہاں ایک کمپنی کے ذریعے ڈیولپ کرنے کے لیے امپروومنٹ کے لیے یہاں آئے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے حوالے سے. اور یہاں آپ نے محض 19 برس کی عمر میں بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی, بار ایٹ لا کیا اور کم عمر ترین جو ہے وہ برے صغیر کے ہندوستان کے اب بار ایٹ لا ثابت ہوئے. آپ آزاد ہندوستان کے تصور کو رکھتے تھے, نظریے پہ عمل پیرا تھے. آپ نے جب مغرب کے اندر مغرب اور مشرق کا موازنہ کیا تو وین مزید وسیع ہوا اور آپ نے اپنے وطن عزیز میں جا کر مسلمانوں کے حوالے سے پہلے کانگریس کو جوائن کیا لیکن وہاں صورتحال کو مختلف پایا تو مسلم آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر آپ جستجو قیام پاکستان کے لیے سرگرم عمل ہوئے. اور پھر آپ نے 1940 کی قرارداد لاہور, قرارداد پاکستان بھی جسے کہا جاتا ہے, اس کے بعد قیام پاکستان کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی سرگرد کی بازی لگا دی. آپ ایک موذی بیماری میں بھی مبتلا تھے, زندگی اور جان کا خطرہ بھی لاحق تھا, لیکن اس وطن عزیز کے لیے اپنی جان قربان کر دی, نچھاور کر دی, اپنی خوشیاں رعنائیاں, اپنے آرام آسائشیں سب کچھ نچھاور کر دیا. لیکن وہ خواب جو اقبال نے دیکھا تھا اس کو عملی جامہ پہنایا, اس کی تعمیر کی. آج اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس جو 19 برس کے بار ایٹ لا تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کے جانشین, آج ہمارے ساتھ بیرسٹر رشید مرزا موجود ہیں جو بار ایٹ لا بھی ہیں اور قانون دان بھی ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں. قائد کے حوالے سے, ان کے افکار کے نظریات کے حوالے سے ان سے بھی ہم آگاہی حاصل کریں گے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مسز طلعت سلیم صاحبہ, یہ بھی علم و ادب کا بہت بڑا نام ہے. سریہ ابراہیمی صاحبہ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں. ان سے بھی ہم ان کے نظریات, احساسات, خیالات اور آج کے دن 25 دسمبر کے حوالے سے, قائد کی پیدائش کے حوالے سے, ان کے افکار کے حوالے سے ہم آپ کو روشناس کروائیں گے. میں اپنی گفتگو کا آغاز بیرسٹر رشید مرزا صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے آپ اس کی اہمیت جو حیثیت ہے اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آج؟ السلام علیکم. بہت شکریہ آپ کا مجھے مدعو کرنے کا. میری بہن کے ساتھ طلعت سلیم, جن کی میرے دل میں بے پناہ عزت ہے, اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ سلامت اور صحت مند رکھے. اور میری بہن سریہ ابراہیم بہت میری پرانی خیر خواہ ہیں. آپ کی افتتاحیہ میں, اوپننگ میں آپ نے بہت جذبے کے ساتھ کچھ ایسے حقائق بیان کیے ہیں. اس کے اوپر مجھے صرف سورہ الزمر یاد آ رہی تھی کہ وہ تمام معاملات جن میں آپ نے کہا کہ کسی چیز میں کوئی دیانت نہیں, نہ مذہب میں, نہ پوجا میں, نہ سیاست میں, نہ حکومت میں, کسی بھی چیز میں. اس کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ الزمر میں ایک کرائٹیریا مقرر کیا تھا, اور وہ یہ تھا اخلاص کا. بس ایک اخلاص آ جائے تو بھی تمام ادارے درست ہو جائیں گے.
یہ کومنٹ تھا میرا آپ کے لیے. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنزل کی طرف چلے گئے, تو اس کے لیے علامہ کا ایک شعر مجھے مسئلہ یاد آ رہا ہے باجی, کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ وہ کارواں ہے کہ جس کے دل سے احساس زیاں ہی جاتا رہا ہے, اور ایسا ہی قرآن حکیم میں بھی کہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان تو سراسر گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوائے ان لوگوں کی کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور صبر اور حق کی تلقین کی. یہ تو آپ جانتے ہیں, اب تو وہ ہے نہیں, تو پہلا ہی جو ہے کہ انسان خسارے میں ہے اسی پہ چلتا ہے. 25 دسمبر بہت بڑا دن ہے, لارڈ جیسس کرائسٹ کی پیدائش کا دن ہے, اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن ہے. اور آج مجھے باجی نے بتایا کہ موجودہ پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کا بھی یہ پیدائش کا دن ہے. بات ایسی ہے کہ یہ واحد لیڈر ہے تاریخ میں جو ایک نامعلوم بیک گراؤنڈ سے آیا, جس کا نام باپ دیوان تھا گاندھی کی طرح, جس کا باپ بہت بڑا لیڈر اور موتی لال نہرو نہیں تھا نہرو کی طرح, اور دوسرے بہت سے ارسٹوکریٹس جو تھے ادھر, نواب دھدو تھے, راجے مہاراجے تھے. یہ تو بالکل ایک ہلکے سے چھوٹے سے کاروباری خاندان سے نکلا. اس لیے دنیا میں ان کے اوپر بہت سارا کام اس لیے نہ ہوا کہ he came from a humble background. لیکن جو لوگ ان کو سمجھے انہوں نے ان کو قائد اعظم بتایا, اور کسی نے وہ ٹائٹل نہیں دیا, کیونکہ ایک تنہا نہیں وہ نظر انسان جو ذہنی طور پر ان سب پر غالب تھا. اس کا ارادہ, اس کا عزم اور اس کی سوچ کی تیزی ایسی تھی کہ جیسے بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ سوچتے, اور عقاب کی یعنی کہ وہ جو کارکردگی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اٹیک کرتے. That was the secret of the two secret weapons of his personality. Nobody could match that. نہرو بھی پیچھے تھا, گاندھی بھی پیچھے تھا, ہر ایک پیچھے تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو قائد اعظم بنایا. یہ دن 25 دسمبر ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے. خدا کرے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح آج بھی قیادت وہی کر رہے ہیں ہماری, اگر دیکھا جائے روحانی سطح. میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. جی جی, قیادت کر رہی ہیں. اس میں ایک شخص ہے جس نے قائد اعظم کے کردار کو, ان کی افکار کو بڑی گہرائی سے پڑھا ہے اس دور میں, اور وہ ہے عمران خان. لیکن اس کو بھی ابھی ضرورت ہے کچھ ایسی بتا سکے میچورٹی کی, کہ قائد اعظم کے کردار میں ایک بات تھی کہ وہ جو بات کرتے وہ کہتے تھے کہ جو تم نے بات سوچنی ہے, I tell you I have got this quote here. میں نے ایک لیکچر دیا تھا وارک یونیورسٹی میں, تو اس کے کچھ یہ ہیں. And he said to the students, he said that before you take a decision, think about it 1,000 times. But when you have taken a decision, then stand up like a one person to honor that decision. Be truthful and loyal. I believe you will succeed. You must think 1,000 times before you decide something. What are going to be the different implications of what I'm going to do? Think on it 1,000 times.
दैट्स कायदे आजम. और जब आपने डिसाइड कर लिया तो फिर उससे पीछे नहीं. ये इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते. तलत सलीम साहिबा, मैं पूछना ये चाहूंगा कि हम अगर देखते हैं माजी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी का जो पस मंजर है, 6 बहन भाई हैं, सबसे बड़े हैं घर में, लेकिन क्या खूबियां थी, क्या उनका बचपन था, कैसी यानी जुदागाना हैसियत थी कि एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बना, शोहरत भी हासिल की, रिफत भी हासिल की, अजमत भी हासिल की, लेकिन वो मकाम दूसरे बहन भाइयों को या दूसरे अहबाब को, उनके दौर के कई हम असर थे, वो हासिल ना कर सके. क्या खूबियां थी, क्या उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी जुदागाना हैसियत पैदा की थी? मैं ये कहूंगी, वो जो कहा जाता है ई सादत बजोर बाजू नेस्त तान बख्शित खुदाए बख्शिंदा, ये अल्लाह ताला का खास करम था और मेहरबानी थी कि एक आम घराना था, छोटे कारोबार वाला, और उसमें एक ऐसा नगीना पैदा कर दिया, एक ऐसा फूल पैदा कर दिया जिसकी खुशबू से गुलशन महकी. और बस ये अल्लाह का करम था कि कुदरती तौर पर उनकी तबीयत में ऐसे जौहर थे. मिसाल के तौर पर उनके बचपन के बारे में कहते हैं कि जो आम बच्चे अब भी खेलते हैं, नीचे बैठे वो कंचे गोलियां जो कि वो खेलते थे, कायदे आज़म को उसमें दिलचस्पी नहीं होती थी. तो एक दफा बल्कि उनके दोस्त ने लिखा है कि मुझे भी कहते थे कि इसमें तो कुछ हाथ भी गंदे हो जाते हैं, कपड़े भी, तो क्यों ना क्रिकेट खेला करो तुम भी मेरी तरह. तो और दूसरी बात ये कि उनमें जहानत बहुत थी, दूर अंदेशी भी जो बाद में नुमाया हुई, उनमें जहानत, दूर अंदेशी, सच्चाई जो उनकी तबीयत में थी, मेहनत का अंसर था, खलूस का अंसर था, दियानत का अंसर था. ये चीजें आगे जाकर जब उभरी तो हमें उसके मजमूए के तौर पे इतने बड़े लीडर नसीब हुए जिन्हें हम कायदे आज़म कहते हैं. मेरा ख्याल है वो मिस्टर स्टैनली कोई अमेरिकन है जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखी है. वो कहते हैं कि ये लीडर नहीं, लीडर ऑफ लीडर्स, ये तो रहनुमाओं के भी रहनुमा हो गए. तो मैं तो कहती हूँ जितने अशार हम पढ़ते हैं ना, मसलन ढूंढोगे हमें मुल्कों मिलने के नहीं नायाब, हम कहते हैं वो अजीम शादाबादी ने इनके लिए कहा था. अल्लामा इकबाल ने पता नहीं किस ख्याल के तहत कहा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. हमें लगता है वो कायदे आज़म के लिए कहा था. तो ये कुदरती औसाफ थे उनके, और ये भी नहीं कह सकते कि उनका ये भी समझता हूँ कि उनकी जो वालदा मोहतरमा है, जब उन्होंने बरतानिया तशरीफ लाए कंपनी के साथ अपने मजीद स्किल को बेहतर बनाने के लिए, तो उन्होंने भी एक पेशन गोई की थी. अच्छा. कि अपने बच्चों में ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा. मैं समझता हूँ कि वालदा की जो दुआएं हैं, जो उनके निकले हुए लफ्ज हैं, वो भी बड़ी जो है मैं समझता हूँ हैसियत रखते हैं, अजमत रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाद में उन्हें पूरा करके दिखाया. और ये जो कहा जाता है कि बच्चे का नाम सोच समझ के रखें, मैं समझती हूँ जो नाम होता है वो अगर किसी नहायत अच्छे शख्स का हो तो कुदरती तौर पे बच्चे के लिए वो एक रोल मॉडल बन जाता है. बच्चा समझता है कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए. तो ये मोहम्मद अली देखें नाम भी कैसा आला था, तो उनके उनसे वाबस्ता और साफ तो उनकी तबीयत का जुज होना थी, और ये हमारी खुशकिस्मती है. सुरैया इब्राहिमी साहिबा, आप क्या देखती हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिंदगी बरतानिया के अंदर जो बसर की, क्या उन्होंने यहाँ से हासिल किया? आज बेशुमार जो है मुस्लिम कम्युनिटी और वहाँ के बसने वाले यहाँ आबाद हैं, तो क्या आप देखती हैं कि किस तरह कायदे आज़म ने क्या विजन हासिल किया, क्या एक्ट किया? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं आज के दिन की मुनासिबत से अपने क्रिश्चियन भाइयों को और ख़ासतौर से अपने पाकिस्तान में बसने वाले क्रिश्चियन जो हैं उनको क्रिसमस की मुबारकबाद देती हूँ.
جی مبارکباد بھی ہم پیش کرتے ہیں. یہاں ہم تھوڑا سا چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے اگر آپ لوگوں کی اجازت دیں. ہماری